بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی شہادت والی انگلی کے اوپر لال رنگ کا دھاگا باندھ کر یہ عمل کر لینا اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھتے جانا۔ رزق کی جتنی کمی ہوگی، دولت کی جتنی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ رزق ایسے آنے لگے گا، دولت ایسے آنے لگے گی، آپ کی ساری مشکلات ایسے حل ہونے لگیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اگر اس انگلی کو آپ مٹی میں بھی ڈال دو، اس کو بھی سونا بنا دے گی۔ آج میں ایک بہت ہی نہایت خاص عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کو معجزاتی دنیاوی فائدے تو دے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روحانیت اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ عمل ہے لال دھاگے کا، جس کو آپ نے اپنی انگلی کے اوپر باندھ کر یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرکار لال دھاگا ہی کیوں باندھنا ہے؟ تو دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لال رنگ کو روحانی طور پر توانائی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ یہ رنگ جو ہوتا ہے مثبت طاقتوں کو کھینچنے میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل قوت اللہ کے ذکر میں ہے۔ دھاگا صرف ایک ذریعہ ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ذکر اللہ کو ہی سکون قلب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوستو، آپ دنیا کا جو مرضی کام کر کے دیکھ لو، آپ کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس کو سکون ہی سکون مل جاتا ہے۔ آج کے اس عمل میں آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے وہ سن لیں۔ پہلی بات جو میں نے بتائی کہ اگر اس انگلی کو آپ مٹی میں بھی ڈال دیں، اس کو بھی سونا بنا دے گی۔ اس کو پڑھ لینے سے روحانی قوتیں حاصل ہو جائیں گی، آپ کے اندر ایسے حوصلہ بڑھے گا، آپ کے اندر ایسی طاقتیں پیدا ہوں گی کہ کسی کام کو لے کر آپ گھبرایا نہیں کریں گے۔ مشکلات ہر طرح کی دور ہو جائیں گی۔ جس مقصد کو لے کر آپ پریشان بیٹھے ہیں، اس مقصد کو جیسے ہی شروع کریں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ عمل کا پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بڑے دھیان سے، بڑے غور سے اس کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کے رزق دولت میں برکت نہیں آ رہی، رزق دولت میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے، اس کو یہ انگلی لگاتے ہی شفا مل جائے گی، اللہ کی برکت سے اس کی روحانی جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ زندگی کے ہر پہلو میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پورا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان سے آپ لوگ سن لیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نئے آئے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر جو بھی نیو ویڈیو آتی ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس عمل کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک صاف ستھرا لال رنگ کا دھاگا لینا ہے، موٹا ہو پتلا ہو جیسا بھی ہو، لال رنگ کا ہو اور صاف ستھرا ہو، گندا نہ ہو۔ اسے آپ لوگوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے باندھ لینا ہے، اور وہ دھاگا باندھتے وقت نیت یہ کرنی ہے کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے، اس لیے اسے خالص رکھیں۔ نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کی ذات ہی مجھے شفا دے گی، میری پریشانیوں کو دور فرمائے گا اللہ پاک، اور میرے لیے ہر طرح کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا۔ آپ لوگوں نے جب ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے اوپر لال رنگ کا دھاگا آپ نے باندھ لینا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ عمل اکیلے بیٹھ کر کرنا ہے، کوئی آپ کے آس پاس نہ ہو، کیونکہ یہ عمل کرتے وقت اگر کسی نے آپ کو آواز دے دی، بلا لیا اور وہ رکاوٹ بن گیا، وہ عمل صحیح طریقے سے پورا نہیں ہو پائے گا۔ کوشش کریں اگر نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد کر لیں۔ یہ دو وقت ہیں، یہ آپ نے منتخب کرنے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کا جو پورا طریقہ ہے کہ جس میں آپ نے اب پڑھنا کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ جب آپ نے دھاگے کو اپنی شہادت والی انگلی کے اوپر باندھ دیا تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے 100 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ کا ذاتی اسم مبارک ہے جو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پورا ہونے کے بعد اس انگلی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ذکر کے دوران ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ذکر کر رہے ہوں یا اللہ پڑھ رہے ہوں تو ذکر کے دوران نیت یہ آپ کی ہو کہ اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ میرے مقصد کو پورا فرمائے گا، میری حاجات کو پورا فرمائے گا۔
اور دل ہی دل میں جو دعا اپنے لیے کر رہے ہوں گے کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ جب 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد انگلی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر اول و آخر درود ابراہیمی ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ دوستو اس عمل کو کر لینے کے بعد ایسے ایسے معجزات آپ دیکھیں گے، آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ عمل پورا کر لیا، اس کے بعد فرض کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی مریض بیمار ہے جس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، آپ نے یہ شہادت والی انگلی جس کے اوپر دھاگا باندھا ہوگا، یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کسی پریشانی سے، کسی مصیبت سے، کسی مشکل سے نکلنا ہے تو آپ نے وہ دھاگا اپنی انگلی پر باندھا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کسی کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو آپ نے وہ انگلی اس کے ماتھے کے درمیان میں رکھ کر 10 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کو کہنا ہے جس کے ماتھے کے اوپر آپ نے انگلی رکھی ہو اس کو کہنا ہے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، آپ نے 10 مرتبہ اپنی انگلی کو اس کے ماتھے پہ رکھ کے 10 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے اور اس کے ماتھے پہ پھونک مار دینی ہے۔ یاد رکھیے گا دھاگا آپ کی انگلی کے اوپر باندھا ہوا ہو، جیسے ہی پھونک ماریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے اس میں انگلی رکھ کر، پیٹ پر انگلی رکھ کر اسی طرح یہ عمل دہرا دیں، اس کا پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اس کے دل پہ انگلی رکھ کر 10 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر پھونک مار دیں، اس کے ہارٹ کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی کی جیب خالی رہتی ہے، اس کی جیب میں پیسے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، اگر کسی کا پرس بٹوا جلدی خالی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر انگلی رکھ کر 10 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی جیب دولت سے بھرنے لگے گی، اس کا بٹوا دولت سے بھرنے لگے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی کے اوپر دم کر کے کسی کو پلا دیں، جسم سے بیماریاں ختم کرنی ہو، 1 گلاس پانی لے کر اس میں آپ نے اپنی انگلی دبو دینی ہے جس کے اوپر دھاگا باندھا ہے، اور 10 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اس پانی پہ پھونک مار دینا ہے اور وہ کسی بھی مریض کو پلا دینا ہے، انشاءاللہ اس کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی اللہ کے ذکر سے یا اللہ کی برکت سے جب آپ یہ پڑھ کر پھونک مار دیں گے اس کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو ویسے بھی جس گھر میں یا اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں فرشتے آتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مسلسل کرتے جائیں گے تو آپ کی زندگی سے بھی ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ 1 مرتبہ پڑھ کر ہی آپ نے اس کے بعد چھوڑ دینا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور محبت میں اضافہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور بندہ پاکیزگی محسوس کرتا ہے۔ یہ ذکر ایک عام سی عبادت نظر آتی ہے لیکن اس کے اثرات انسان کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی پر گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے، برکتیں آنے لگتی ہیں، دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس انگلی کو مٹی کے اندر بھی ڈال دیں اس کو بھی یہ سونا بنا دے گی۔ یا اللہ کا ورد کرنے سے دل و دماغ کو سکون مل جاتا ہے اور ہر طرح کی روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دوستو اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، آپ سے کوئی جیلس ہوتا ہے، تو آپ نے دعا مانگتے وقت 10 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے کہ اللہ جو مجھ سے حسد کرتا ہے، جو مجھ سے جیلس ہوتا ہے، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا، مجھے ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نام کی برکت سے ہر طرح کا حسد کرنے والا خود ہی حسد کرنے سے باز آ جائے گا۔ آج میں نے آپ کو یہ جو لال دھاگا اور انگلی والا جو عمل بتایا ہے، جو فنگر کے اوپر آپ نے کرنا ہے، اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کے رزق دولت میں اضافہ ہونے لگے گا۔ جو میں نے آپ کو مسئلے مسائل بتائے وہ سارے کے سارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز ضرور ادا کیا کریں، چاہے 5 وقت کی نہ ادا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 5 وقت کا ادا کرنا بہت بھاری ہے تو آپ ایک نماز سے شروع کر لیں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے۔ پہلے 1 نماز کی روٹین بنا لیں، اس کے بعد پھر 2 نمازوں کی، پھر 3 نمازوں کی، پھر 4 کی، پھر 5 کی۔ ایسے جب آپ تھوڑے سے شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی روٹین بنتی جائے گی اور پھر ایک دن آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔
اور جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہ بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہو کہ اس کی نیت صاف ہو، اللہ کی ذات کے لیے ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ نماز کے دوران وہ ہر طرح کے جھوٹ بھی بولتا رہے، وعدہ خلافی بھی کرتا رہے، دوسروں کا دل بھی دکھاتا رہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر طرح کی مصیبتیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس عمل کو جب آپ اپنے گھر میں کر لیں گے تو گھر والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ہمارے معاملات حل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بالکل عام ہے۔ بس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی فرد اس کو کر سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر آپ اس عمل کو کریں، تاکہ پاک صاف ہو کر جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے کامیاب ہونے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔